السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ، آداب پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ایرم صفدر۔ خوبصورت دن کا آغاز ہو چکا ہے، امید کرتے ہیں آپ سب کا یہ دن بہت اچھے سے گزرے، اور جناب میرے ساتھ موجود ہیں جناب میں ہوں آپ کے ساتھ رافع اسلم۔ گڈ مارننگ، رائز اینڈ شائن اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو آل آف یو۔ آپ سب کو آج کے پروگرام پاکستان کے ساتھ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب آج 29 سپٹمبر ہے اور آج جو ہے ورلڈ ہارٹ ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور اسی کے حوالے سے آج ہم بات بھی کر رہے ہوں گے، چونکہ آج عالمی دن جو ہے ورلڈ ہارٹ ڈے منایا جاتا ہے، عالمی طور پہ منایا جاتا ہے، تو آج اسی والے سے بات کر رہے ہوں گے۔ آج کے دن کیا کیا جاتا ہے جناب؟ ایک تو اویئرنیس دی جاتی ہے لوگوں کو ہارٹ کے ریلیونٹ جتنے بھی ایشوز ہیں، اور اس کا آپ کو اہمیت بھی بتائی جاتی ہے۔ اہمیت کا کیا بتانا، آپ کی تو باڈی ساری ہارٹ پہ چل رہی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو بتایا یہ جاتا ہے کہ آپ کو خود کا کتنا خیال رکھنا ہے کہ آپ اپنے دل کی حفاظت کر سکیں۔ بالکل جی، آج کے دن کو منانے کا مقصد اویئرنیس دینا ہے۔ تمام دنیا میں یہ دن منایا جاتا ہے، اسی طرح پاکستان میں بھی منایا جاتا ہے۔ اس کو منانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ مختلف ریلیاں نکالی جاتی ہیں اور سیمینارز منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کو بتایا جائے کہ آپ کا ہارٹ کتنا اہم ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کو ہارٹ کی بیماری ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے علاوہ پاکستان میں 1/3 جو اموات ہوتی ہے وہ ہارٹ کی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی بیماری سے پہلے اس کے بارے میں نہ تو جانکاری رکھتے ہیں، نہ اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، نہ ہی ہمیں اویئرنیس ہوتی ہے، اور جب ہمیں بیماری لگ جاتی ہے ہم اس وقت ڈاکٹر پہ جاتے ہیں جب اس بیماری آخری اسٹیج پہ چلی جاتی ہے۔ پھر ہمیں لگتا ہے کہ اچھا جی میرے دل کا وال بند ہو گیا۔ ایک تو 2-3 چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہے جو ہمیشہ ہم کہتے ہیں جی فلاں کو ہارٹ اٹیک آ گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ کبھی بھی ہم نے یہ انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی آیا اس کا لائف سٹائل کیسا تھا، کیا ریزن تھی ہارٹ اٹیک آنے کی، ریزن کیا تھی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل پہلے ایک وقت ہوتا تھا جب کسی کی ڈیتھ ہوتی تو بہت کم سننے میں یہ آتا تھا کہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ڈیتھ آئی ہے، اور رافع آپ سنتے ہیں کہ بہت لوگ ہمیشہ ایک ہی چیز سننے میں آتی ہے کہ وہ بالکل ٹھیک تھا، تندرست تھا، لیکن سڈن اس کی ڈیتھ ہو گئی اور ہارٹ اٹیک ڈاکٹرز نے بتایا۔ اور جیسے ہم نے مینشن کیا کہ لائف سٹائل کی وجہ سے بہت سارے مسئلے مسائل آتے ہیں، جیسے کہ لائف سٹائل میں ہماری فزیکل ایکٹیویٹی بھی آ جاتی ہے جو ہم نہیں کر رہے ہوتے، ہماری ڈائٹ آ جاتی ہے جو ہم نہیں کر رہے ہوتے، بالکل ایسی ہے۔ اور بلڈ پریشر کنٹرول جو ہے ہمارا بالکل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے لیٹر آن ہارٹ کے ایشوز آتے ہیں۔ کولیسٹرول کا لیول ہم نے کبھی جا کے چیک نہیں کرایا، ٹیسٹ جو کہ ہمیں ماہانہ تو نہیں، خیر ہمیں سالانہ کرانے چاہیے، وہ ہم نے کبھی نہیں کرائے۔ ہم اپنے اوبیسٹی کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، ویٹ گین ہوتے جا رہا ہے اور ہمارے لیے دیٹس اوکے، دیٹس نارمل، ہم نے کوئی ایکٹیویٹی تو کرنی نہیں ہے، لیکن دیٹس اوکے، دیٹس نارمل فار اس۔ لیکن مسئلہ کیا کرتا ہے؟ آپ کے ہارٹ کے ایشوز کو بڑھا رہا ہوتا ہے۔ سو آج ہم بات کریں گے روٹ کازز کی، اور ہم کن چیزوں کو اگر ہم بہتر کر لیں اور ان کو کور اپ کر لیں تو ہم ہارٹ کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، اور اویئرنیس کے حوالے سے بھی آج بات کر رہے ہوں گے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے جناب ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان موجود ہیں، ڈاکٹر شعیب سرور ہاشمی جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر کارڈیولوجی ہیں۔ شو میں ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر، گڈ مارننگ۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کہ آج کے دن کے حوالے سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آج کا دن کتنا اہم ہے اور اس کو سیلیبریٹ کرنے کا مقصد کیا ہے، کہ پاکستان میں اس مقصد کو پورا بھی کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ تھینک یو ویری مچ۔ پہلے آپ کا شکریہ، آپ کے چینل کا شکریہ جنہوں نے آج کے دن کے لحاظ سے ایک آگاہی میں جو پارٹیسپیٹ کیا، کیونکہ کسی بھی جو ہے بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے اہم کوئی بھی جو ہم سٹیپ اٹھا سکتے ہیں وہ ہے اس کی آگاہی، جس کی وجہ سے جیسے ہی میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ اگر کسی چیز کے بارے میں آپ کسی کو انفارمیشن دے دیں تو اس کو کنٹرول کرنے کے میئرز جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ اب آج کے دن کے لحاظ سے اگر ہم آ جائیں کارڈیوواسکولر ڈیزیز جو کہ ورلڈ ہارٹ ڈے ہم سیلیبریٹ کریں، آپ نے بالکل درست کہا کہ اس کے سیلیبریشن کا ایک موٹیو ہے پیچھے کہ جو ڈیزیز برڈن دنیا میں بڑھ رہا ہے، اور انفارچونیٹلی اس دنیا کی جو ورلڈ برڈن ہے ہارٹ اٹیک کا، کارڈیوواسکولر ڈیزیز کا، اس کا سب سے زیادہ جو ریشو ہے وہ ہمارے ایشیا اسپیسیفک ریجنز میں ہے۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سب سے زیادہ دنیا میں کارڈیوواسکولر ڈیزیز کا برڈن ان ایریاز کی میں ہمیں انکلوڈ جو ہے وہاں سے ملتا ہے۔ اب اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ اگر ہم آج سے 10-20 سال پہلے چلے جائیں تو کارڈیوواسکولر ڈیزیز جو پاکستان کی اگر میں اسپیشلی بات کروں وہ شروعات 15% ٹوٹل کاز آف ڈیتھ کی، یعنی 100 میں سے 15 جو اموات ہیں وہ دل کے مرض کی وجہ سے ہوتی تھی، 10% سے شروع ہوئی، 15%۔ اب آج کا جو ریسنٹ انالیسز ہوا ہمارے ملک میں اس میں 29% تک یہ جو ہے ایکسلریٹ کر چکی ہیں کہ 100 میں سے 29 اموات جو ہیں وہ دل کی اس کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، دس از اے میجر برڈن کہ بقایا کسی کی 14% ہے کینسر کی وجہ سے، 4% دوسری وجہ سے، تو آل کنکلوڈ دا 100 بٹ 29 از دا لارجسٹ پرپورشن ان دا 100، تو 29% دل کی وجہ سے موت ہوتی ہیں۔ کیا وجہ بنی؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ ہمارے کچھ ریسنٹ ڈیکیڈز میں، ریسنٹ ایئرز میں اربنائزیشن پلان ہماری کمیونٹی میں بہت پرموٹ ہوا۔ اربنائزیشن پلان ایک کمیونٹی لیول پہ بھی
اور ایک ہماری باڈی کے لیول پہ بھی. اور کمیونٹی کے لیول پہ آرگنائزیشن پلان کیا ہے کہ دیہات سے اور جو ایک محنت کا ایک فزیکل ایکٹیویٹی کا ایک لائف سٹائل تھا ایک عام بندے میں وہ ختم ہوتا چلا گیا اور لوگ شہروں کی طرف پروموٹ ہونا شروع ہو گئے. ایک فزیکل ایکٹیویٹی کم ہوئی, پیورٹی آف فوڈ اور وہ کافی حد تک جو ہے نا اب ہمارے پاس ہم اسے اس کی بھی ایک خاصیت ختم ہوتی چلے گی کہ امپیورٹی کافی ایڈ ہونا شروع ہوگی ہمارے پاس, جس میں آئل, جنکی فوڈز, لیک آف ایکسرسائز, اسموکنگ. پھر اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہماری باڈی میں کارڈیوواسکولر رسک فیکٹرز پروموٹ ہونا شروع ہو گئے. کارڈیوواسکولر رسک فیکٹرز کون کون سے ہیں؟ جس میں شوگر کا آنا. میں ہر کارڈیوواسکولر رسک فیکٹر میں اس کی بائیفرکیشن کروں گا, شوگر کا ہونا یا پری ڈائبٹیز سچویشن کا ہونا. تو آپ اگر ہم اپنے ملک میں کمیونٹی کو اس کو اینالائز کریں, ایلیبریٹ کریں, تو ایٹ لیسٹ ہاف آف دا پرسن اور نیئر ٹو ہاف آف دا پرسنٹ آؤٹ آف 10 آئی تھنک 4 پیپل مسٹ ہیو دا پری ڈائبٹک اسٹیج, کہ وہ پری ڈائبٹک اسٹیج کی سراؤنڈنگ میں ضرور ہوں گے. کیونکہ ہم رپورٹ جو دیکھیں کہ 5 to 6.5 تک اگر پری ڈائبٹیز ہے تو موسٹ پیپل آر جسٹ ان سراؤنڈنگ 5.1 4.9. تو ایک شوگر کے قریب تر ہماری کمیونٹی آرگنائزیشن کی وجہ سے جو ہے نا ون آف دا بگیسٹ رسک ڈائبٹک ہوتے ہیں 4% آؤٹ آف 10. ٹھیک ہے. دوسرا اس میں ہائپر ٹینشن, ہائی بلڈ پریشر جسے ہم بولتے ہیں, اس میں بھی 2 سچویشنز ہم بائیفرکیٹ کرتے ہیں, ہائپر ٹینشن اینڈ پری ہائپر ٹینشن. اراؤنڈ 40% پیپل ان آور کمیونٹی آر ہیونگ دا اسٹیج آف پری ہائپر ٹینشن, اراؤنڈ 30% آر ہائپر ٹینسو, ڈائگنوز ہائپر ٹینسو. اسموکنگ ویری امپورٹنٹ. اسموکنگ ہماری 30% کمیونٹی آر اسموکنگ, جو ہم اس میں ریسنٹ انالیسس کو اس پہ اسٹیٹسٹکس کو الیبریٹ کریں, 30% پیپل آر بین اسموکنگ, جسے ہم چین اسموکرس کی شیڈو میں فال کرتے ہیں. اور اوبیسٹی موسٹ امپورٹنٹ, سینٹرل اوبیسٹی, جو کہ آپ کی ویسٹ کے سراؤنڈنگ میں فیٹی مٹیریل, لوور ایبڈومن میں جو سینٹرل اوبیسٹی. تو یہ 4 جو میجر رسک فیکٹرز ہیں, اور یہ وہ رسک فیکٹرز ہیں جس سے اوائڈیبل ہیں, جس سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. کچھ رسک فیکٹرز ہیں ڈیفینیٹ جینیٹکس ہے, اور آپ کے جینڈر ہے, یعنی آپ کچھ بائی لاز انوائرمنٹل فیکٹرز بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم اگنور نہیں کر سکتے, بائی لاز آف نیچر آپ اسے کنٹرول نہیں کر سکتے, وہ آپ کو آپ کی باڈی کا ایک جینس کا حصہ ہوتے ہیں. لیکن یہ کنٹرولبل رسک فیکٹرز ہیں جس کی ایک انفارچونیٹلی پرپورشن کافی حد تک ہماری کمیونٹی میں بڑھی. اور پھر وہی وجہ بنی کہ ہماری سچویشن آف کارڈیوواسکولر ڈیزیزز جو پہلے آپ دیکھتے ہوں گے آج سے 10-20 سال پہلے عمر کی حد 90 اور 100 سال تک جاتی تھی, اب ایوریج ایج 60 رہ گئی ہے. ہارٹ اٹیک کی شروعات ہی 20-30 سال کے نوجوان کی عمر میں ہونا شروع ہو گئی ہے. ایگزیکٹلی. تو ہمیں اس آج کے دن کے لحاظ سے ہمیں جیسا کہ آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا, اس سال کا موٹیو یہ ہے کہ یوز ہارٹ ٹو کنیکٹ, کہ آپ اپنے تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ کر دیں. جی میں پلیز اسے بتانا چاہوں گا. اس موٹیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ جو 4 چیزیں بتائی ہیں ان کے کنٹرول کے لیے اپنے دل سے آج عہد کریں کہ آپ انہیں کنٹرول کریں گے. کیونکہ ایک انسان کے بیک آف مائنڈ میں ضرور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے, اگر سب سے امپورٹنٹ جو ایٹ دا لاسٹ وہ اس کی زندگی ہے. بالکل سب سے لاسٹ کہ آخر میں یعنی آپ کی خواہش ہے, سب سے لاسٹ آپ کی سب سے امپورٹنٹ وش از ٹو لیو. ٹھیک ہے. تو آپ آج کے دن کے لحاظ سے عہد کریں کہ یہ 4 جو رسک فیکٹرز ہیں, اسموکنگ, بلڈ پریشر کنٹرول, شوگر کا کنٹرول کرنا یا شوگر کا نہ ہونے دینا. دیکھیں 2 چیزیں, شوگر کا کنٹرول کرنا اور شوگر کو نہ ہونے دینا, دونوں چیزوں پہ ہماری کمیونٹی نے ایمفیسائز کرنا چاہیے. ہمیں بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا اور بلڈ پریشر کو نہ ہونے دینا, دونوں چیزوں پہ ہمیں ایمفیسائز کرنا چاہیے. اوبیسٹی اینڈ اوور ویٹ, یعنی 50% پاپولیشن آر اوور ویٹ. آپ وہ BMI ایک انڈیکس ہوتا ہے اسے کیلکولیٹ کریں, 50% پیپل آر اوور ویٹ جن کا ویسٹ اور ہائٹ کے لحاظ سے وہ فال کرتے ہیں اوور ویٹ کیٹیگری میں. تو اور اسموکنگ. تو یہ 4 چیزوں کو آپ آج عہد کریں اپنے دل سے کہ ہم اسے کنٹرول کریں گے, اور سب سے اہم چیز جو آپ کی خواہش کا حصہ ہے جو ہے زندگی, اس کو آپ بچائیں گے. اور میں اس آج کے دن کا ایک اہم یہی آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. آج کے دن کا ہمارا موٹیو یہ ایک تو آپ سب میں اویئرنیس کریٹ کرنا, اور جیسے کہ سر نے سلوگن کا بھی مینشن کیا کہ یوز ہارٹ ٹو کنیکٹ, اپنے ہارٹ کو کہہ لیں کہ بچانے کے لیے آپ نے اپنے دل کا ہی استعمال کرنا ہے, کہ دل سے آپ نے عہد کرنا ہے کہ جو 4 فیکٹرز رسک فیکٹرز جو سر نے مینشن کیے, ایک ہے اوبیسٹی موٹاپا, دوسرا ڈائبٹیز اور پری ڈائبٹیز, اور اس کے علاوہ اسموکنگ, اور چوتھا جو ہے وہ پری ہائپرٹینسو کنڈیشن اور ہائپر ٹینشن کی کنڈیشن, اس سے اوائڈ کرنا ہے. سر چاروں کو تھوڑا سا اگر آپ مزید الیبوریٹ کر لیں کہ ہم کس طرح سے ان پہ
پہ کام کر سکتے ہیں اور کس طرح سے انہیں اوائڈ کر سکتے ہیں؟ جی اس میں میں کچھ اپنے جنرل پبلک کے لیکچرز میں کچھ، کیونکہ میں بیسکلی ایک میرا موٹیو تھا کہ پبلک اویئرنیس کا، تو میں کچھ ڈپارٹمنٹل لیکچرز میرے ہوتے ہیں تو میں اس میں ایک خاص پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہوں. لیکن ہم تین بھی بیٹھے ہیں تو ہمیں ایک انسان کو اپنی زندگی میں ہمیں اپنے روزمرہ کی یوٹیلیٹیز کا تو پتہ ہے کہ آج شوگر کی یہ پرائز ہو گئے ہیں، ہمارا الیکٹریسٹی بل یہ ہے، کار کی رننگ یہ ہے، لیکن ہمیں اگر پتہ نہیں ہے تو نہیں پتا کہ ہماری بلڈ پریشر سٹیٹس کیا ہے. 20-30 سال کی عمر سے اگر شروع کریں، ہم پری ہائپرٹینسو تو نہیں ہے یا ہمارا نارمل سٹیٹس ہے، ہمارا بلڈ شوگر کا ریکارڈ کیسا ہے. ریکارڈ سے مراد ہے کہ ہم شوگر کے کس لیول پہ فال کر رہے ہیں، نارمل ہے، پری ڈائبٹک ہے، ڈائبٹک ہے. جو سب سے اہم ہے کہ ہمارا بی ایم آئی کیسا ہے. میرا نہیں خیال کہ ہمارے اگر ہم 10 لوگ بھی کوئی چنے عام آبادی سے تو اس میں سے ایک کو بھی اپنا بی ایم آئی پتا ہوگا، جو کہ اسے خود کو کیلکولیٹ نہیں کرنا، اس کے چیک اپ کا حصہ ہوتا ہے نارملی، کہ اسے اس کے ریکارڈ کا، پیپر ریکارڈ کا حصہ بن جانا چاہیے. تو ہمیں اپنی جو چیزیں ہیں اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. ہمیں اپنے کچھ چیزوں کو ضرور چیک اپ کرواتے رہنا چاہیے. کب کروانا چاہیے چیک اپ؟ اگر آپ یہ جو 4 چیزیں ہم نے بیان کی اس میں سے کوئی ایک چیز آپ کے اندر پریزنٹ ہے، شوگر، بلڈ پریشر، اوبیسٹی اینڈ اسموکنگ، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ آپ کی فیملی ہسٹری پازیٹیو ہے کارڈیوواسکولر ڈیزیز کی، تو آپ کو اپنا چیک اپ ہر سال کروانا چاہیے. اس چیک اپ میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ آپ کے شوگر کا چیک ہونا، آپ کے بلڈ پریشر کا چیک اپ ہونا، آپ کی سی جی ہونا، اور آپ کو اپنے کولیسٹرول کے لیولز پتہ ہونا ہر سال. ٹھیک ہے. اگر آپ فارچونیٹلی، جو کہ بہت ہی کم لوگ ہوں گے کہ جن میں سے ان جو میں نے 5 چیزیں گنوائی، فیملی ہسٹری ان 4 کے علاوہ انکلوڈ کی، اور اس میں سے میرے نہیں خیال میں کوئی بھی ایسا بندہ ہوگا جس میں کوئی بھی نیگیٹو ہو. میں سمجھتا ہوں کہ میری فیملی میں یعنی ہارٹ پرابلم ہر بندے کی، یعنی ایک چیز ضرور پازیٹیو نکل آئے گی. تو اگر فارچونیٹلی کوئی بندہ ہے جس کے اندر کوئی بھی چیز پازیٹیو نہیں ہے تو اس کو ہر 3 سال بعد اپنے یہ ٹیسٹ ضرور کروانے چاہیے. آپ اپنی گاڑی کا اور اس کا تو خیال رکھتے ہیں، ہر مہینے اس کو فیول چینج کرتے ہیں، آپ اپنے ہر مہینے یوٹیلیٹیز کو فلفل کرتے ہیں. ہاں جی بالکل. تو جس باڈی نے یہ سب چیزیں جنریٹ کرنی ہے، جس انسان نے یہ سب چیزیں لے کے چلنی ہے، تو میرا خیال ہے اس کو بھی روٹینلی ان چیزوں کو، اور 1 سال کے بعد ہے اور دوسری ہے 3 سال کا ٹائم ہے، تو میرا خیال ہے اس کو ہمیں ضرور اپنے آپ کو اپنے سیریسنس شو کرنی چاہیے. کیونکہ میں اس چیز کو کہتا ہوں کہ جو دل کا مرض ہے اس کا علاج مشکل ہے اور اس کی پریونشن جو پرہیز ہے وہ آسان. اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یقیناً آپ نے بڑی اہم باتیں کی اور اویئرنیس بڑی دی کہ پہلے ان چیزوں کو کنٹرول کر لینا چاہیے تاکہ آپ کو کوئی بیماری ہو ہی نہ. ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں بیماری کا لوگوں کو نہیں پتہ چلتا ہے، ان دا اینڈ آ کے جب ڈاکٹر پہ جاتے ہیں سچویشن کافی زیادہ خراب ہو چکی ہوتی ہے تب ڈاکٹر پہ آتے ہیں، تو کیا کوئی سمٹمز ہوتے ہیں جس سے آپ کو یہ پتہ چلے کہ ہاں مجھے کوئی ہارٹ پرابلم ہو سکتا ہے، یا یہ اس سمٹم کے بعد مجھے تھوڑا ڈر جانا چاہیے، فوراً سے اپنے ٹیسٹ کروانے چاہیے، ڈاکٹر پہ جانا چاہیے؟ کوئی ایسے سمٹمز؟ جی وہ بہت اہم سوال ہے. میں اس کا جواب دینا چاہوں گا کہ پہلے تو ہم اپنے آپ کو ایلیبریٹ کریں اس ہسٹری سے کہ ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پازیٹیو ہے تو ہمیں ہر سال اپنے کچھ 4 ٹیسٹ کروانے چاہیے، نہیں ہے تو 3 سال بعد کروانا چاہیے. اب سمٹمز کے مطابق میں آنسر کرنا چاہوں گا. ایک تو چھاتی کا درد ہے، چیسٹ پین، ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ اسٹڈیز میں پڑھتے ہیں ایکویلنٹ ٹو چیسٹ پین دیر سرٹین سائنز وچ کین بی لیڈنگ ٹو دا ہارٹ اٹیک. چیسٹ پین کے ایکویلنٹ کچھ سائنز ایسے ہیں جو کہ ہارٹ اٹیک کے ایک پریزنٹیشن اور ایک اس کا ایک انیشل فیس ہو سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ گردن پہ کھچاؤ کا ہونا، ٹھیک ہے، معدے کے اوپر درد کا رہنا، کھانا کھانے کے بعد یہ چلنے سے بڑھنا، ٹھیک ہے، بائیں بازو میں اور گردن میں یا بائیں شولڈر میں یا دونوں شولڈرز میں درد کا رہنا اور چلنے سے بڑھنا، اور ساتھ اس کے پسینہ اور متلی ہونا. ٹھیک ہے، یہ 4-5 چیزیں بھی ایکویلنٹ ٹو دا چیسٹ پین ہے. ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے. تو یہ اگر آپ فیس کر رہے ہیں اپنی زندگی میں اور ایک سے زیادہ مرتبہ آپ کی اس کو سامنا کرنا پڑے تو میرا خیال آپ کو فوراً اپنے نیئر بائی کارڈیولوجسٹ کی ریویو لینا چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا سر. یہ تو آپ نے سائنس اینڈ سمٹمس بتا دیے، اس کے ساتھ ساتھ نے ٹیسٹ بتا دیے 4. ایک تو بلڈ پریشر ٹیسٹ کرانا ہے، کولیسٹرول ٹیسٹ کرانا ہے، آپ نے شوگر ٹیسٹ کرانی ہے، اور سر آپ نے باقی باڈی میس انڈیکس کا بھی بتایا. اگر آپ نے یہ 4 چیزوں کو ریگولرلی دیکھنا ہے، اگر آپ میں سے ان کا کوئی پازیٹیو نکل آتا ہے تو یو ہیو ٹو گیٹ یور سیلف ٹیسٹڈ کہہ لیں گے ہر 1 سال میں، ادروائز 3 سال میں. سر یہ تو کہہ لیں کہ ایک انڈیویجول لیول پہ ہوگی نا چیز کہ ہم نے پرسنلی اپنا خیال رکھ لیا، دیکھ لیا. ایک آرگنائزیشنل لیول پہ یا پھر ہاسپٹل کے لیول پہ، گورنمنٹ کے لیول پہ کیا کام ہو رہا ہے، کیا چیزیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے؟
جی اس میں دونوں اینڈس پہ ہمیں ایک بڑے اچھا جو ہے نا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے کہ اکیلی گورنمنٹ بھی کچھ نہیں کر سکے گی، اور اگر ایک انڈیویجول کو ایک سپورٹ نہیں ہوگی سوشل تو وہ جو ایک انسان ہے وہ بھی کچھ نہیں کر سکے گا. ہماری گورنمنٹ کے لیول پہ میرا خیال ہے، میں اکثر ایک دو انٹرویوز میں ریکویسٹ کی کہ ہمیں یہ جو ڈیزیز برڈن ہے 20-30 سال کا، یہ تو وہ ہے کہ جنہیں ڈائگنوز ہو گیا ہارٹ اٹیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اب ہارٹ اٹیک ہونے میں بھی اس کے جو ایک خون کی نالی ہے اس کی بندش میں بھی کم از کم 2-3 سال سے زیادہ کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، پھر وہ آ کے آہستہ آہستہ کلوجر کمپلیٹ اسٹینوسس پہ آتی ہے. وہ کیوں آئی یہاں پہ؟ اب میں ایک ایمفسائز کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ جو بچے ہمارے پائپ لائن میں پیچھے آ رہے ہیں جو کہ 10 سال سے اوپر ہیں، 20 سال سے اوپر ہیں یا 30 سال سے اوپر جو اڈلٹس ہیں، ہمیں ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف گورنمنٹ کو ضرور انشور کرنا چاہیے. کیسے کر سکتے ہیں؟ انفارچونیٹلی ہمارے پرائیویٹ سکولز زیادہ کنکلیوڈ کر رہے ہیں ہمارے ایجوکیشن کا حصہ. اب ان پرائیویٹ سکولز میں وہ اوپن گراؤنڈز نہیں رہے، ٹھیک ہے، وہ جسٹ باہر جو کارڈ پورچ ہوتا ہے یا باہر چھوٹا سا لان ہوتا ہے اس میں انہوں نے ان کی ایکٹیویٹی کروانی. ایگزیکٹلی گھروں میں سکولز اور یونیورسٹیز کی بلڈنگز بنا دی. اب جن سکولوں سے میں پڑھا ہوں آپ پڑھے ہیں وہ کم از کم 1-1.5 کلومیٹر کی حد میں تو ان کا گراؤنڈ ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا جی. تو ایک فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی تھی، ڈیلی کی فزیکل وہ ایکٹیویٹی ہوتی تھی. صبح پھر بریک ہوتی تھی، اس میں کرکٹ میچز، فٹ بال میچز. تو اب ہم صرف ایک انسان سے صرف یہ ریکویسٹ کرتے ہیں یار 20 منٹ چل لیا کرو، آپ ڈیلی واک کر لیا کرو. اور وہ یہ ایکٹیویٹی جو پہلے اسکولوں میں اوپن گراؤنڈز میں ہوتی تھی، وہ بچہ وہ 1.5 گھنٹے تک یا گھنٹے تک ہی اپنی بریک کرتا تھا اور ہارش فزیکل ایکٹیویٹی کرتا تھا. اب انفارچونیٹلی وہ ختم ہو گئی ہے، بیکاز کہ ہمارے جو اگر بچے جو اسکول میں جا رہے ہیں ان کے پاس اوپن گراؤنڈز نہیں ہیں، ان کا فوڈ مٹیریل جو ہے وہ اتنا انہائیجینک انہیلدی ہو گیا ہے کہ یہ پائپ لائن میں ڈیزیز برڈن ایک انفارچونیٹلی ہائی پیک مارکس تک بڑھتا جا رہا ہے، جس میں آگے 20-30 سال یا 40 سال میں آ کے آؤٹ برسٹ ہونا ہے. تو ہمیں اس پائپ لائن کو بھی ضرور دیکھنا پڑے گا گورنمنٹ لیول پہ، فوڈ کریکٹر پہ اور فزیکل ایکٹیویٹی پہ موسٹ امپورٹنٹ. اینڈ تھرڈ از دا اسموکنگ پروہیبیشن. اس میں کچھ جو ہمارے ویلفیئر اسٹیٹس ہیں ویسٹ کی، انہوں نے ایک آئیڈیا پروڈیوس کیا کہ ابھی ایک ہوتا ہے فائنینشیل سپورٹ ہوتی ہے گورنمنٹ کی، جسے آپ کہتے ہیں انشورنس فارم میں ٹریٹمنٹ موڈیلٹیز گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے. تو ایک آئیڈیا یہ پروڈیوس کیا کہ اگر ایک بندہ ایک ٹیکس کے پیسے سے علاج کرواتا ہے، اس ٹیکس کے پیسے کو وہ مفت گرانتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو فار گرانٹیڈ لیتا ہے، ٹھیک ہے. اگر اس کی اگنورینس میں اس کے لائف سٹائل میں اسموکنگ پایا جاتا ہے یا وہ اپنا اس طرح خیال نہیں رکھتا تو اس کی ڈیڈکشن ہونی کا ایک آئیڈیا پروڈیوس کیا گیا. آپ سمجھ گئے نا بات؟ کہ ٹیکس کے پیسے سے جو علاج کروائے گا، اگر اس کے باوجود وہ اسموکنگ نہیں چھوڑتا، اسموکنگ تو اس کے اپنے ہاتھ میں، اور پھر وہ جس اسموکنگ کی وجہ سے ہارٹ اٹیک میں کنورٹ ہوتا ہے اور وہ پھر علاج اپنی جیب سے نہیں ہے، عوام کی جیب سے کرا. دس از ون آئیڈیا کہ ہم اس میں ایک مارک رکھتے ہیں کہ اسموکنگ یا کوئی ایسا رسک فیکٹر جسے وہ کنکلوڈ کر سکتا ہے، جسے کنٹرول کر سکتا ہے، اور وہ نہیں کرتا، اور پھر وہ ایک ہاسپٹل ٹریٹمنٹ پہ وزن کا باعث ہے. لیکن سر یہ تو ویسٹ میں نا، ہمارے یہاں تو انشورنس پالیسیز اس طرح کی کچھ ہے بھی نہیں. اگر آپ اسموکنگ کر رہے ہیں، اگر آپ نہیں بھی کر رہے ہیں تو گورنمنٹ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ نے اپنا علاج کرانا ہے تو اپنے بلبوتے پہ جا کے کرانا ہے، پرائیویٹ ہاسپٹل سے، گورنمنٹ ہاسپٹل سے. میں یہ گزارش کروں گا، دیکھیں یہ تو درست ہے بات کروانا ہے آپ نے علاج، لیکن آپ نے کنٹرول کیسے کرنا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے، علاج کی طرف آئیں کیوں؟ ایگزیکٹلی. اگر ایسے ہم چھوڑ دیں انہیں بھی، وہ بھی اتنے پروڈیوس ہو کے آپ کے پاس آتے رہیں اور ایک بیڈ پہ 2 مریض یہاں پہ بھی ہوں، کیسے کنٹرول کریں گے؟ بالکل ایسے، ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا دس از ون آف دا آئیڈیا جس سے مزید فرنش کیا جا سکتا ہے. اور آپ جو ہے نا فزیکل ایکٹیویٹی کو انشور کریں، اسموکنگ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا سکے بائی دا سیل اور بائی انکریزنگ اٹس پرائسز. بند کر دیا جائے نا، پرائز کو انکریز کر دیا جائے، جتنی کمپنیز بنا رہی ہیں اسموک اس کو کم کر دیا جائے. ون آف دا تھنگ، اسموکنگ بائی لا آپ منع نہیں کر سکتے کسی کو نہ کریں، وہ اسکولس کے سراؤنڈنگ میں نہ کر سکے. یہ ہم پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہم اسموکنگ کیسے کوئٹ کریں، جو اسٹیج آف سیسیشن ہے کوئٹ کرنے کی، اس میں ہم پہلے کہتے ہیں کہ یار آپ اپنی ایک سراؤنڈنگ طے کر لیں کہ آپ نے صرف کار پورچ میں جا کے پینا ہے، آپ نے صرف اس بینچ پہ جا کے پینا ہے. تو دس از ون آف دا ڈیسیژنز بائی دا ول نا، کہ ایسا ایسا پھر وہ چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. ہاں مطلب باقاعدہ آپ کو اٹھنا پڑے گا، جانا پڑے گا، پھر ایک جگہ پہ پہنچنا پڑے گا. تو میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں، ہمارے یہاں لا ہے اسکول کی اتنے میٹرز میں اسموک نہیں کر سکتے، تو جتنے وہ بچوں کو ڈرائیور لے کے جانا ہوتا ہے وہ خود اسموک کر رہا ہوتا ہے. یو نو امپلیمنٹیشن از ویری امپورٹنٹ. گراؤنڈز، فزیکل ایکٹیویٹی انشورنس از ویری امپورٹنٹ. جو فوڈ ڈائٹ ہے، گھی وغیرہ ہے، جو آئل ہمارے یہاں بک رہا ہے، تو یہ گورنمنٹ وہاں پہ سپورٹ کر سکتی ہے. اور پرسنل لیول پہ کیا ہے، اسٹرانگ ول آف ڈیسیژن.
کہ ہمیں وہ جو 4 چیزیں بتائیں ہمیں بائی انڈیویجول اس کا ضرور خیال رکھنا چاہیے. آخر زندگی آپ کی ہے تو زیادہ رسپانسبلٹی ایک پرسن ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے اسموک پہ بہت زیادہ زور دیا ہے, باقاعدہ طور پہ بار بار بتایا کہ اگر آپ اپنا لائف اسٹائل اس طرح کا نہیں رکھتے جس میں اگر آپ بار بار اسموکنگ کر رہے ہیں, ایکسرسائز نہیں کر رہے اور آپ کوئی بھی ورزش نہیں, اس کے بعد ظاہر ہے فوڈ. تو ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا فوڈ کے حوالے سے بھی بات کر لیں. ہمارے یہاں زیادہ جنک فوڈ کا استعمال کیا جاتا ہے, بچے بوڑھے اب تو تمام لوگ ہی پسند کر رہے ہیں. تو میں چاہ رہی تھوڑا سا فوڈ کے حوالے سے بھی بتائیے گا, کیا اگر آپ کا ہیلدی فوڈ نہیں ہے اور آپ باقاعدہ فروٹس کا استعمال نہیں کریں تو بھی ہارٹ کی جو بیماریاں ہیں ان میں سے کوئی بیماری لگنے کا چانس ہوتا ہے آپ میں؟ جی بالکل, اسے ٹرم بولی جاتی ہے میل نیوٹریشن. میل نیوٹریشن انڈر نیوٹریشن پیپل کو نہیں کہا جا سکتا. یہ جو اوبیسٹی اور اوور ویٹ ہوتے ہیں نا, یہ بھی میل نیوٹریشن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس اچھا, نارملی یہ ٹرمینالوجی میرے خیال سے ان لوگوں کے لیے لوگ اس کو اس طرح سے کنسیڈر کرتے ہیں کہ جو کہ انڈر ویٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بوتھ ایکسٹریم آف سٹیجز, انڈر ویٹ اینڈ اوور ویٹ بوتھ آر میل نیوٹریشن. ٹھیک ہے. تو اس میں فوڈ کیا امپورٹنٹ ہے, فوڈ کے اندر ہم جو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ ایک ویجیٹیبل ڈائٹ جو ہے نا اس کو اپنے لائف کا زیادہ حصہ بنائیں. ٹھیک ہے. پہلے ہوتا تھا دیسی کی, لیکن اس طرح کی لوگوں کی فزیکل ایکٹیویٹیز بھی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اب وہ فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں رہیں تو ہم زیادہ تر یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ لوگوں کو آپ اپنے جو ہے نا ویجیٹیبل ڈائٹ, نٹس, لیجیومس, ان کو اپنے ڈائٹ کا زیادہ حصہ بنائیں. صحیح. تو آپ جو میٹ ہے, پروٹین میٹ ہے, پروٹین ڈائٹ ہے جو کہ میٹ کا حصہ ہے, اس میں وائٹ میٹ کو ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ وہ بھی اپنے ڈائٹ کا ضرور حصہ رکھیں. لیکن زیادہ انشور کریں کہ آپ اپنا جو امپورٹنٹ وائٹامن اینڈ منرلز ہیں جو کہ وہ آپ کی باڈی کی ایک اسٹرینتھ ہے اس کو بھی فلفل کرنا ہے. کیونکہ کسی چیز سے منع کرنا اور باڈی اسٹرینتھ کو ویک کر دینا وہ بھی دل کے لیے ایک اچھا عمل ثابت نہیں ہوتا کہ آپ سب چیزیں چھوڑ دیں اور آپ کی ڈائٹ ہی اچھی نہ. ہیلدی ڈائٹ از امپورٹنٹ. سو جینٹل بیس مارک اینڈ سینٹرل لائن از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. تو آپ نے ڈائٹ اچھی بھی لینی ہے. آپ پروٹین میل جو اپنا میل ہے وہ بھی انشور کریں ہفتے میں 1-2 دفعہ. فش ہو گئی, چکن ہو گیا. ٹھیک ہے. لیکن ویجیٹیبلس, لیجیومس, نٹس اور یہ جو پلسز ہیں, دالیں ہیں, ان کو اپنی ڈائٹ کا زیادہ حصہ 70% تک ان کو اپنی ڈائٹ کا زیادہ حصہ بنائیں. ٹھیک ہے جی. اور سب سے امپورٹنٹ چیز پروہیبیشن, منع کیا چیزیں ہیں. میں جو ریکویسٹ کرتا ہوں, جو کہ میں ایک پیشنٹ کو بتانے سے پہلے فنگر پہلے اپنی طرف پن پوائنٹ کرتا ہوں کہ آپ کو نہیں, یہ مجھے بھی منع ہے. کاربونیٹڈ ڈرنکس, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بیکری آئٹمس, ٹھیک ہے, چاکلیٹس, ٹھیک ہے, اور اسموکنگ. تو یہ وہ چیزیں جو یعنی پہلے میں فنگر یعنی ہر فزیشین اور آئی سجیسٹ کہ اپنی طرف فنگر پوائنٹ آؤٹ کر کے پھر آپ امپلیمنٹیشن دوسرے پہ کریں. تو یہ آپ کو نہیں, مجھے بھی واٹ آئی سجیسٹ. ٹھیک ہے. اور سر ہمارے یہاں تو کاربونیٹڈ ڈرنکس تو ایسے خوبصورت مشروب سمجھا جاتا ہے کہ اس کے بغیر تو کھانا ڈائجسٹ نہیں ہوتا. مہمانوں نے گھر آنا ہے تو گھر میں اگر کوئی گیسٹ آ جائے گا, میں نے بوتل نہیں پوچھی, یہ نارمل ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے, اتنا زیادہ پیا جاتا ہے. تو اس کو کس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے؟ اس میں تو کہہ لیں کہ چھوٹے بچے جو ہیں, جو ابھی کہہ لیں 1-2 سال کے ہیں, وہ بھی بوتلوں پہ سر اب تو انرجی ڈرنک میں شفٹ ہو چکے ہیں بچے ہمارے. یو رائٹ. اور آپ نے درست کہا کہ چھوٹے بچے وہ یعنی وہ یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں پلین واٹر ہے یا کاربونیٹڈ وائٹ ڈرنک ہے. ٹھیک ہے. تو ایکچولی ہمارے سوشل نارمز بن چکے ہیں. درست کہا آپ نے کہ ہمارے جب بھی کوئی میٹنگ میں یہ چیز پیش نہ کی جائے تو آپ آنے والا بھی کچھ اچھا یعنی وہ اپنی پریزنٹیشن یا ہوسٹنگ یہ مکمل نہیں کر پاتا. میرا خیال ہے ہمیں اپنے سوشل نارم کو چینج کرنا پڑے گا. تو میں یہ ہمارے پاس ہی میں ایک مثال دوں گا. ایک بنگلہ دیش کے ایک ہوسٹ تھے یعنی برطانیہ میں, ان کے پاس انہوں نے ایک گھر پہ کھانے پہ بلایا. میں کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی, انہوں نے لیمن واٹر پروڈیوس کیا. ریئلی مجھے دلی خوشی ہوئی. اور جو لوگ ایک کاربونیٹڈ ڈرنک کا ایک ایکچولی جو ایک آپ کو ایک ایڈکشن سی ہوگی نا, اس کے جو آپ کو گیشیس فیلنگ سی جو آتی ہے, میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ اگر آپ لیمن واٹر بھی یوز کرنا شروع کریں تو ایزی ٹو کنورژن ہے آپ کے لیے. اور لیمن واٹر آپ کی اوبیسٹی کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کو ڈی جنریٹ کرنے کے لیے, آپ کے جو ہے نا آپ کے اسٹامک کے لیے, آپ کے سینٹرل اوبیسٹی کے لیے لیمن واٹر. تو میرا خیال ہے ہمیں سوشل نارمز کو اپنی زندگی کو سب سے اہم سمجھتے ہوئے ہمیں چینج کرنا پڑے گا. اس میں پریزنٹر کو بھی سوچنا چاہیے اور جو مہمان ہے دونوں کو سوچنا چاہیے. جو کامن چیز ہے دونوں کے لیے ہی فائدہ مند نہیں ہے. تو لیمن یعنی ایسے کہ ہمیں کاربونیٹڈ ڈرنکس کو اپنے سوشل نارمز کو بدلنا چاہیے اپنی زندگی کی اہمیت کو سوچتے ہوئے. اور اس پہ ہمیں خود سے ہی کام شروع کرنے کی ضرورت ہے. پہلے تو ہم خود بند کریں اور مہمانوں کو بوتل دینا بند کریں. جو ہمارے ہاں ٹرینڈ ہے نا, محبت ہوتی ہے اور خود اٹھ کے جب آپ بناتے
بناتے ہیں تو اور بھی محبت ہو جاتی ہے. ہاں چائے پلا دیں, دودھ پلا دیں, کوئی فریش جوس پلا دیں, جیسے نے مینشن کیا لیمن واٹر وہ پلا دیں. میں خود بھی لیمو پانی پی رہی ہوں, یہ کافی والے کپ میں ہمیشہ لیمو پانی پیتی ہوتی ہوں چیٹنگ. اچھا خیر, تو یہ چیزیں ہوگی جن پہ آپ کام کر سکتے ہیں, اور سر نے بڑی اچھی ڈیٹیل سے بڑے اچھے طریقے سے ایک ایک چیز کو مینشن کر دیا, خاص طور پہ جو زیادہ ضروری چیزیں جیسے کہ آپ کی ہیلتھ آ جاتی ہے, آپ کی ڈائٹ, پھر اس کے علاوہ آپ کی ایکسرسائز آ جاتی ہے, اسموکنگ آ جاتی ہے, اور اوبیسٹی کو کس طرح سے کنٹرول کرنا, یہ ساری چیزیں سر نے بتا دی. جیسے آپ نے مینشن کیا کہ پہلے اٹ واز 10%, دین اٹ واز 15%, اور اب جو ہے کہہ لیں کہ ڈیزیز کا برڈن اٹس لائک 29%. اور میرے خیال سے WHO کا موٹیو بھی ہے کہ 2025 تک ہم نے 25% اس برڈن کو کم کرنا ہے, لیکن سر یہ تو بڑھتا نہیں جا رہا ہے اس کے ساتھ ٹائم کے ساتھ ساتھ. جی بالکل, یہ انفارچونیٹلی لاسٹ 2 ڈیکیڈز میں یعنی 2 فولڈز اس کا ایک انکریمنٹ ہوا ہے کارڈیوواسکولر ڈیتھس کا, اوور آل جو ڈیتھس ہیں دنیا میں, اور اس کا سب سے زیادہ برڈن بھی ہمارے ایشیا ریجن میں ہے, جس میں پاکستان, انڈیا اور یہ بنگلہ دیش کا کنٹریز کنکلیوڈ کرتے ہیں اس برڈن میں. اس میں پھر وہی بات ہے کہ ہم اسے کیسے کم کر سکتے ہیں. پالیسیز ہاں, وہ پالیسیز میں سب سے امپورٹنٹ ایمفیسائز ہمیں اپنی پبلک ایکنالجمنٹ ہے. کچھ جو فائنینسنگ ہے اس کو ہمیں کچھ ریشیڈیول کرنا پڑے گا, اسپیشلی اگر ہمارے پاس تو نہیں ہے وہ چیز, لیکن ہم اپنے ملک میں کیسے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ پبلک ایکنالجمنٹ ہے. آپ انسینٹیو بیسڈ لوگوں کو ایک جو ہے نا اس پہ قائل کر سکتے ہیں کہ وہ ہر سال اپنا ٹیسٹ کرائیں, انسینٹیو دے سکتے ہیں. ایک کارڈیوواسکولر ڈیزیز پیکج بنا سکتے ہیں اور اس پہ انسینٹیو دے سکتے ہیں آپ کہ آپ ہر سال آئیں, اور ایک سال ختم ہو گیا ہے تو ایک کوئی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا سیکشن ایسا بن جائے جو کہ لوگوں کو رجسٹر کرے جو ہائی رسک پہ ہیں, اور پھر سال جب وہ دیکھیں آپ کبھی آپ کا کوئی بل نہیں پے ہوتا تو آپ کا میٹر تو کاٹنے لوگ آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ اپنے وہ نہیں ٹیسٹ کرواتے, سال آپ کا ٹائم آ گیا نہیں کرواتے, تو وائی شوڈ ناٹ وی گیو ہم دا الرٹ کال. دیکھیں نا, یعنی یہ اس پہ پھر ریسرچ پہ سارا کام ہے. سر پہلے سروے کون کرے گا, کون دیکھے گا کہ کون کرا رہا ہے ٹیسٹ, کون نہیں کرا رہا ہے. اچھا بھی کام کیا گورنمنٹ نے. دیکھیں کووڈ میں انہوں نے سب کو رجسٹر کیا, نازا نے رجسٹر کیا, پھر ہماری ویکسینیشن کمپین بڑی میسو کمپین ہوئی اور بڑی اچھی کمپین چلی. اب اس میں اپنے کارڈیوواسکولر ڈیزیز کے لحاظ سے اس کو ایمفسائز کروں گا کہ آپ ان لوگوں کو نکالنے بعد جو ہائی رسک پہ ہیں, پھر ان کے ہر سال کے ٹیسٹ کو انشور کریں. دیکھیں آپ کا ہیلتھ کا جو ہے سالانہ بجٹ کتنا خرچ کرتے ہیں. اب یہ بات ہے کہ یعنی ایک ایگزامپل ہے, ایک ادھر سے ڈیزیز برڈن بھی بڑھتا جا رہا ہے, ادھر سے آپ اپنا بجٹ بھی بڑھاتے جا رہے ہیں. ویئر از دا پالیسی, ویئر از دا اسمارٹ پلے, یو نو. تو کہاں پہ ہے, ادھر سے بھی بڑھتا جا رہا ہے, بجٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے بجٹ ہم پراپرلی دوسرے جو امپورٹنٹ فیکٹس ہیں اس پہ بھی پریونشن اور امپورٹنٹ چیزوں پہ مزید خرچ کر سکتے ہیں. یہ چیز پریونٹیبل ہے, تو ہم اس میں پبلک اویئرنیس, گورنمنٹ اس کی طرف سے کمپین چلا سکتی ہے. تو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں بہتر پالیسیز کو اور پرائیورٹی پہ لینا پڑے گا, پالیسیز کو پرائیورٹی پہ لینا پڑے گا. ٹھیک ہے, بالکل جی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا, اور بڑا امپورٹنٹ آج کا ٹاپک تھا, اور سب سے امپورٹنٹ آج کا دن بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. ویسے تو ہر دن امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ دل کے حوالے سے آج اسپیشل سیلیبریٹ کیا گیا, اور آگاہی جو دی گئی ہے, یہ اویئرنیس بڑی امپورٹنٹ تھی کہ علاج سے بہتر ہے, بجائے کہ آپ کو علاج کے لیے پھر اتنا زیادہ ایکسپینس کرنا پڑے اور اتنی زیادہ پرابلم نہ صرف ایک بندے کو, اور آپ کو پتا ہے دوسرے تمام فیملی بھی اسی بندے کے ساتھ, فیملی پھر اوور آل گورنمنٹ پہ برڈن آتا ہے, اکانومی پہ برڈن آتا ہے, آپ کے ہاسپٹلس پہ برڈن آتا ہے, تو سب لوگ افیکٹ ہوتے ہیں. تو اس میں پھر دونوں فیکٹرز کو مل کے کام کرنا پڑے گا, انڈیویجول لیول پہ بھی ہمیں کام کرنا پڑے گا, اور پھر اس کے علاوہ ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو بھی کام کرنا پڑے گا, اور تبھی ہم اس کے کہہ لیں کہ اس کی طرف جا سکتے ہیں جہاں پہ ہم اس ڈیزیز کے برڈن کو کم کر سکیں اور اچھی ہیلتھ کی طرف ہم جا سکیں. بالکل جناب, اور ہیلتھ پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اس لیے ہماری پوری کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ بات کریں. اور جناب تھوڑی سی ایک مزے کی اسٹوری چھوٹی سی وہ شیئر کرتے ہیں. رافیہ, ویسے تو پش اپ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے, لیکن جو لوگ پش اپ کر رہے ہوتے ہیں زبردست, وہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں, لیکن جن کے لیے میں نئی جم گئی تو میرے لیے بڑا مشکل ہو رہا تھا جب مجھے میری انسٹرکٹر سکھا رہی تھی. پش اپ کر سکتی ہیں آپ, کتنا پش اپ کر لیتی ہیں؟ نہیں, میں نہیں کر سکتی, بالکل ہی کیسے بتانا چاہ رہی ہوں. ایک آدھ پش اپ, ایک آدھ نارمل ہے یہ, ٹھیک ہے. میں بتا تو رہی ہوں, میں جم گئی تو انسٹرکٹر جب مجھے بتا رہی ہے, اچھا آئی کین ڈو میکسیمم 20, میں 20 سے زیادہ نہیں کر سکتی. یقین نہیں آ رہا مجھے, لیکن چلے میں مان لیتی ہوں, کیونکہ یا اللہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گی. ابھی میں کر نہیں سکتی, ورنہ میں کر کے دکھاتی ہوں آپ لوگ. اچھا جناب, ہوا ہم اپنے آؤٹ ڈور پہ اس کو کر کے دکھائیں گے.
डन हो गया जी। पुशअप वैसे तो थोड़ा मुश्किल होता है, पूरी आपकी जान लग रही होती है, आपके हाथों पे पूरा वजन आ रहा होता है, लेकिन एक शख्स ने ईंटें जोड़ के और हाथ और पांव अटका के पुशअप किए हैं, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल है। आप देख भी सकते हैं, नामुमकिन है ये तो, किस तरह से पॉसिबल हो सकता है। और चले ऐसे कर ले, एक ईंट कह लें, 2 ईंटें कह लें, रख के चले ठीक है हम उससे पुशअप कर लेंगे, दीवार बना के 10-12 ईंटें एक साथ इकट्ठी करके उसके ऊपर वो पुशअप कर रहे हैं। एंड दिस इज रियली 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 डिफिकल्ट, मतलब ये ह्यूमनली कह लें कि इनसेन लगता है कैसे कैसे पॉसिबल है, लेकिन उन्होंने किया है और करके दिखाया। आप सोचो उनकी स्ट्रेंथ कितनी बॉडी की, दैट ही हैज डन इट। जनाब देख सकते हैं आप, काफी ज्यादा मुश्किल है ये पुशअप करना, और लेकिन फिर भी किए जा रहे हैं। देखिए लोग मुख्तलिफ और मुनफरद काम कर रहे हैं, अच्छी चीज है मुनफरद काम करना। अभी हम बात ही कर रहे थे ना, बेसिकली स्टोरी आपसे इसीलिए शेयर कर रहे थे कि आप भी थोड़ा सा मोटिवेट होगा, जैसे हम बात कर रहे थे हेल्थ के हवाले से। खैर आप ये पुशअप तो ना कीजिए, पुशअप ना कीजिए, कम से कम वॉक ही कर लीजिए, कोई 20 मिनट्स की 30 मिनट्स की कोई वॉक ही कर लीजिए, बिल्कुल ऐसे। जी जनाब, बढ़ते हैं अपने अगली स्टोरी की जानिब। और अगली स्टोरी, क्योंकि आजकल आप अगर न्यूज देखेंगे, कोई प्रोग्राम देखेंगे, तो एक बात हो रही है, डॉलर की कीमत ज्यादा हो गई है और रुपए की कीमत जो है कदर है वो कम हो चुकी है। अगर बात की जाए मंगल के रोज इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की जो कीमत थी 40 पैसे, उसमें इजाफा देखा गया और अमरीकी डॉलर जो है वो 170 रुपए की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया। और दूसरी जानब ओपन मार्केट में डॉलर की जो एक कीमत है, कीमत खरीद जो है राफे, वो 171 रुपए 50 पैसे तक पहुंच गई, और जो कीमतें फरोख्त है वो 172 रुपए 20 पैसे तक देखी गई है। अच्छा, अब नॉर्मल जो लोग हैं वो कहते हैं जी डॉलर की कीमत ज्यादा हो जाने से हमें क्या फर्क पड़ता है, और हमें क्या इससे लेना देना है, जो एक कॉमन आम आदमी है। लेकिन आज हम बात करेंगे, आपको पता है राफिया, हुकूमत की जानिब से भी मुसलसल इकदाम किए गए कि किसी तरह से जो डॉलर की कीमत हाई हो रही है, ज्यादा हो रही है। थोड़ा सा मेंशन किया ना कि किस तरह से इफेक्ट हो रहा है, थोड़ा सा हम उसको आपके हवाले से बताते थे। जैसे सपोज अगर डॉलर की कीमत बढ़ी है और हम पे कर्जे हैं, हमने जो वर्ल्ड बैंक से जो वर्ल्ड बैंक से हमने कर्जे लिए हमें वापस करने हैं, पहले हमें उसके बदले में कम पैसे देने पड़ने थे, लेकिन अब जब डॉलर की कीमत बढ़ गई है, इसका मतलब ये है कि कर्जे जो हमने रिटर्न करने हैं वो पैसों में वो भी हमारे ज्यादा हो गए हैं, और इसका बर्डन किसी और पे नहीं आता, हम पे ही आता है। इंडिविजुअली एक एक बंदे पे कह लो कि पैसों के हिसाब से वो चीज बढ़ जाती है। जी अच्छा जनाब, इस हवाले से राफे मजीद बात करेंगे, हमारे साथ माहिर माशियात होंगे, उन्हीं से पूछेंगे कि मजीद किस तरह से हम सब लोगों को सफर करना पड़ेगा, महंगाई का तूफान किस तरह से होगा, और हम लोग ज्यादातर चीजें, जैसे मैं और राफे लास्ट शो में भी डिस्कस करें, इंपोर्ट कर रहे होते हैं ज्यादातर चीजें, तो जब इंपोर्ट करेंगे तो जाहिर है महंगाई भी होगी। तो इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। और बड़ी अफसोस के साथ दोबारा से कहना पड़ता है कि मंगल के रोज भी जो डॉलर है वो बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया, और रुपए की जो कीमत है, कदर है, वो फिर से कम हो गई। मुसलसल जो कमी देखी जा रही है, उसकी क्या रीजन है? देखिए गुज़िश्ता 4.5 माह अगर आप देखें तो डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 17 रुपए की कमी हुई है। बिल्कुल ठीक है। और अगर आप इस हुकूमत के 3 साल देखें, हर एक महीना में कमी हुई है 46 रुपीज यानी 6 रुपीज यानी 46 रुपए। ठीक है। अब अगर मुख्तसर की वजह क्या है, तो नाकिस हुकूमत की पॉलिसियां, जिसका बुनियादी मकसद है ताकतवर तबकों को, मालदार तबकों को मराद देना, और उसका बोझ पाकिस्तान की मईशत पर और पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम पर मुंतकिल कर देना। ठीक है। तो हुकूमत और स्टेट बैंक की जो पॉलिसियां हैं अशराफिया को नवाजने की और मईशत को और आवाम पर बोझ डालने के लिए, और हमारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो इंतहाई तेज रफ्तारी से नीचे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। और हुकूमत को नजरअंदाज करके कामयाबियों के दावे कर रही है, और कोई ऐसा कदम स्टेट बैंक ने, हुकूमत इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है, कंट्रोल करता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और वो इसको रुपए को मुस्तहकम करने में कोई दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं कर रहा, बल्कि लीपापोती करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से ये तबाही और खराबी आई है। जी सर, जैसे आपने मेंशन किया कि ये जो सारा बर्डन है, एक तो नाकिस हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से है, दूसरा सारा के सारा बर्डन जो है गवर्नमेंट जो है वो सारी हमारी जो 22 करोड़ आवाम है उस पर डाल रही है। सर किस तरह से इफेक्ट होगा? एक तो जैसे हम पहले मेंशन भी कर रहे थे कि कर्जे जो हैं वो देना मुश्किल हो जाएंगे, महंगाई हो जाएगी, और क्या क्या मसले मसाइल हैं जो हम आवाम को, 22 करोड़ आवाम को फेस करने पड़ेंगे? नहीं, कर्जे तो देने मुश्किल नहीं होंगे ना, क्योंकि हम तो कभी कर्जे वापस नहीं करते हैं। हम तो कहते हैं आप हमें 100 रुपए दें तो हम उसमें से 70 वापस कर देंगे, अपने पास से तो हम कभी वापस नहीं करते। बिल्कुल मैं वाज़ेह बता रहा हूँ। जी। लेकिन मसला क्या है, जो तबाही बर्बादी 22 करोड़ आवाम को भुगतनी पड़ेगी,
اور لوگوں کو پتا ہونا چاہیے تاکہ وہ بھی ذمہ داری محسوس کریں. دیکھیے اگر 60 بلین ڈالر کی آپ کی درآمدات ہیں تو اس کے روپیز میں ویلیو تو بڑھتی ہے. حکومت کے ٹیکسز چونکہ روپیز میں لگتے ہیں, کسٹم ڈیوٹی, سیلز ٹیکس, دوسرے وہ ٹیکسز بھی تو بے تحاشا بڑھ جاتے ہیں نا. تو لوگوں کو تلوار دو طرف سے آپ مار رہے ہیں, ایک اس کے روپے ویلیو امپورٹس کی اور دوسرے اس پہ ٹیکسز. تو اس سے تو پھر دیکھیے جب آپ نے پیٹرول آپ کا بڑا اہم ہے, وہ جب آپ پیٹرول کے نرخ بڑھائیں گے جس میں پیٹرولیم لیوی بھی آپ نے 600 ارب روپے کا ہدف رکھ لیا ہے, تو پیٹرول جب بڑھے گا تو ٹرانسپورٹ کے کرائے, دالیں, سبزیاں, گوشت, بجلی, گیس, ہر چیز مہنگی ہو جائے گی پاکستان. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو روپے بھی گر رہا ہے اور پیٹرولیم مصنوعات بھی, اور ہم جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں, ہم کھانے پینے کی چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں, ایگریکلچر کنٹری ہیں, یعنی کھانے کا تیل اگر آپ کریں تو ٹھیک ہے, لیکن ہم تو گیہوں اور چینی بھی کرتے ہیں. تو وہ چیزیں امپورٹ جتنی بھی ہو رہی ہیں وہ آپ کو مہنگائی کا سبب بنائی, عوام کچھ لے جا رہے ہیں. لیکن عوام کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ابھی جو رپورٹ آئی ہے حکومت کی, وہ یہ کہتے ہیں کہ 40% خواتین جو تعلیم یافتہ ہیں وہ ہمارے ملک میں بے روزگار ہیں. حکومت یہ تسلیم کر رہی ہے کہ پہلے تو کہتے تھے کہ بے روزگاری 6.5% ہے, اب وہ یہ کہتے ہیں یہ 16% ہے. ٹھیک ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 15/1/84 کا اپوائنٹمنٹ کے لیے درخواستیں مانگی گئیں, تو 15 لاکھ لوگوں نے درخواست دی جس میں ایم فل بھی لوگ شامل تھے. اب یہ شرم کا مقام ہے کہ کیا ہو رہا ہے. آپ تفصیلات کی طرف زبردستی انکریج کر رہے ہیں, برآمدات کو انکریج نہیں کر رہے, تو روزگار تو برآمدات سے ملے گا. تو جتنی ناقص پالیسیوں کا ورڈ استعمال کر رہا ہوں, صرف روپے کی قدر کا مسئلہ نہیں ہے, وہ تو ہے ہی, اور ابھی یہ گرتی جائے گی اور بھی گرے گی. ابھی فوری طور پہ تو نہیں گرے گی مگر دوبارہ گرے گی, اور اس کو روکا نہیں جا سکے گا, کیونکہ آپ روکنے میں دلچسپی نہیں رکھتے. کیوں نہیں دلچسپی رکھتے کہ جن چیزوں سے یہ روکا جائے گا اس سے طاقتور طبقے کے, اشرافیہ کے, مافیا کے مفادات پر زر پڑتی ہے, ان کو کوئی ناراض نہیں کر سکتا. یہ مسئلہ ہے ہمارا, لوگوں کو سمجھنا چاہیے. اب جناب ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی طرف سے یہ دعوے کیے جا رہے تھے جیسے نون لیگ کے دور میں مصنوعی استحکام پہنچایا گیا پیسے کو نا مارکیٹ میں ڈالر کو پمپ کر کے, لیکن پچھلے 3 ماہ میں تقریباً 1.2 ارب ڈالر مارکیٹ میں جو ہے وہ پمپ کیا گیا. اس کے باوجود بھی جو ہم مصنوعی استحکام کچھ عرصے کے لیے ہوا روپے کی قدر میں, لیکن اس کے بعد استحکام پہنچا نہیں پا رہے. مزید کیا اقدامات کر سکتے ہیں اور جو اسٹریٹ بینک ہے اس کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیے پہلے تو ہم سمجھ لیں کہ ہمارے 2-3 بڑے مسئلے کیا ہیں, اور آپ نے بڑا اچھا کیا کہ جو ہے پچھلی حکومت کا ریفرنس دے دیا. پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایک چیز ہوتی ہے, جاری حسابات کا خسارہ. اس حکومت نے 3 سال اس میں گزار دیے, کریڈٹ لیا کہ ہم 19.2 ارب ڈالر کو 1.8% منفی پر لے آئے, جو بڑی کامیابی ہے. تو جو یہ آپ نے زبردستی مصنوعی طریقے سے کم کیا تھا, زبردستی کیا تھا, امپورٹس کو کم کر کے کیا تھا, معیشت کو چوک کر کے کیا تھا. اگر آپ فیکٹری بند کر دیں اور کہا جی میرا بجلی کا بل کم آ گیا تو لوگ ہنسیں گے. تو آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تو ضرور کم کیا, لیکن آپ کی جو معیشت کی شرح نمو تھی وہ اتنی گر گئی کہ 3 برسوں میں ہماری اوسط شرح نمو ہے اس وقت حکومت کے مطابق 1.9% سالانہ. اب جب ہماری 1.9% ہے, ابھی جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کہتا ہے جی بنگلہ دیش جو ہے وہ اس سال جا رہا ہے آپ کے 6.8%. ٹھیک ہے. بھارت جہاں پر کے پینڈیمک ہے, جہاں مودی کی منحوست ہے, اس کے باوجود وہ جا رہے ہیں 7.5% پر. ٹھیک ہے. اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک یہ کہتا ہے کہ مہنگائی خطے میں سب سے زیادہ ہے. تو پہلے تو لوگ یہ تسلیم کر لیں کہ یہ ہمارا اپنا کیا دھرا ہے, یہ میں نے حقائق بتا دیے. اب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی میں بات آپ سے کر رہا تھا کہ آپ نے اس کو زبردستی گرایا عارضی طور پر اور معیشت کو چوک کر دیا. لیکن اس سال, اب میں آپ کو ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں, اس سال ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 15 ارب ڈالر پر جا رہا ہے. خوفناک حد ہے, 15 ارب ڈالر. اور اسٹیٹ بینک کے گورنر نے ابھی 4 دن پہلے کہا کہ یہ 2% سے 3% آف جی ڈی پی رہے گا. تو 2% کا مطلب ہے 6 ارب ڈالر. بھائی آپ گورنر اسٹیٹ بینک ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں 6 ارب ڈالر رہے گا, یہ 15 ارب ڈالر سے کم نہیں ہوگا. اور جب یہ 15 ارب ڈالر ہوگا اور ہونے جا رہا ہے تو وہی ہوگا جو 17 کا جو سال تھا آپ کا, جب معیشت میں بحران تھی, پچھلی حکومت کا آخری سال تھا, یہ اس سے زیادہ ہے. 2019 جب اس معیشت بحران کا شکار تھی, یہ اس سے بھی زیادہ ہے. تو آپ اتنا زیادہ جو یہ بڑھ رہا ہے کیونکہ آپ کی برآمدات نہیں بڑھ رہی. آپ کے لوگوں کو حیران ہوں گے کہ اس حکومت کے دور میں حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق بیرونی قرضے جو عوام نے پے کرنے ہیں وہ 27.5 ارب ڈالر کے بڑھ چکے ہیں. نمبر 1.
اور مجموعی قرضے اور ذمہ داریاں جو بڑھی ہیں، بہت اہم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، 18,000 ارب روپے کے قرضے اس دور میں بڑھ گئے. 18,000 ارب روپیہ. اگر آپ چلے جائیں 30 جون 2013 میں، جب آزادی کو، جملہ پورا کر دوں، آزادی کو 66 سال ہوئے تھے، 66 ایئرس، تو میرے ملک میں جو مجموعی قرضے تھے وہ تھے 16,000 ارب روپیہ. تو 66 سال میں جتنے قرضے بڑھے تھے اس سے زیادہ اضافہ کر لیا آپ نے 3 برسوں میں. اب وہ 48,000 ارب پہ چلے گئے. اب عوام کو یہ سوچنا ہے کہ یہ قرضے، عوام کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، لیکن ادائیگی ان کے ٹیکس سے کرنی ہے، ادائیگی کا بوجھ ان پہ پڑے گا. تو جیسے آپ نے خود ہی ساری باتیں تو بتا دی تھی کہ جب روپے کے قدر گرتی ہے تو ہمارے جو قرضوں کا حجم تو بیرونی قرضوں کا تو بڑھتا ہی ہے، لیکن جو بجٹ میں رقم رکھنی ہوتی ہے قرضوں کی، سود کی ادائیگی، قرضے تو ہم ادا کرتے نہیں ہیں، پرانے لے کے نئے لے کے پرانے دیتے ہیں، لیکن جو سود کی رقم ہے وہ بڑھتی ہے. خسارہ بڑھے گا، قرضے لیں گے. جب آپ قرضے لیں گے تو پھر آپ عوام پہ ٹیکس لگائیں گے، ڈائریکٹ ٹیکسز لگائیں گے، پیٹرولیم کے نرخ بڑھائیں گے. یہ وہ ایک شیطانی چکر ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ہم لوگ کوشش تو کرتے ہیں نا قرض واپس کرنے کی. تھوڑی لائٹر موڈ میں یہ بات کر رہی تھی. ایک کوشش مجھے آپ بتا دیجیے، ایک کوشش بتا دیجیے. ڈاکٹر صاحب لائٹر موڈ میں کریے کیونکہ کافی غصے میں نظر آ رہا ہے. اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. نہیں، میں تو دیکھیے میری بات بالکل واضح ہے، ایک ایک لفظ کی میں ذمہ داری لیتا ہوں. جو الفاظ میرے ہیں وہ میرے نہیں ہیں، میں حکومت کے اعداد و شمار بتا رہا ہوں. آپ تقریریں پڑھتے ہیں ان کی، میں وہ اعداد و شمار، وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں، آپ پڑھیے اپنی رپورٹ کہ مہنگائی سے کھانے پینے کی اشیاء میں سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں کون لوگ؟ وہ لوگ جو دیہی علاقوں میں رہتے ہیں، وہ لوگ جو کم آمدنی والے ہیں، وہ لوگ جن کی قوت خرید آپ نے کم کر دی ہے. کیا ہمیں پتہ ہے کہ قومی بچت اسکیمیں اور بہبود اور پینشنرز جہاں بیوائیں، یتیم، معذور افراد لگاتے ہیں، ان کی شرح منافع آپ نے کم کر دی ہے پینڈیمک کے بعد. اور دوسری طرف سستے قرضے دے کے لوگوں سے کہا کہ گاڑیاں خرید لو اور جناب غیر ضروری امپورٹس کر لو. تو جب آپ نے گاڑیاں خرید لیں اور غیر ضروری امپورٹس کر لیں تو یہ ان کو تو مزے آ گئے، لیکن بھگت کون رہا ہے؟ عام آدمی بھگت رہا ہے، بیوائیں بھگت رہی ہیں، یتیم بھگت رہے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو عوام تک پہنچانی ہے. اور جیسے میں نے کہا اعداد و شمار میرے نہیں ہیں، حکومت ان اعداد و شمار کو تقریروں میں نہیں کہتی، لیکن کتابوں میں ان کے محفوظ ہیں جو میں بتا رہا ہوں. تو یہ عدد و شمار کافی نہیں ہے کہ 24% خواتین جو تعلیم یافتہ ہیں ان کے پاس روزگار نہیں ہے، 16% جو ہے وہ بے روزگاری ہے، جبکہ پہلے 6.5% تھی. اب آپ یہ دیکھیے فیکس آمدنی کی بات بہت ہوتی ہے. جب آپ کا 3 سال کا گروتھ ریٹ 1.9% ہے، آبادی میں اضافے کی شرح سے زیادہ ہے، فیکس آمدنی تو گر گئی. اب میرے ملک کی جو فیکس آمدنی ہے بنگلہ دیش کی اس کی 70% سے زیادہ ہے، جو بہت ہی مفلس اور غریب علاقہ تھا. بھارت کی بھی ہم سے زیادہ ہے، کیونکہ ہم اس لیے پیدا ہوئے تھے، جوڑی طاقت ہم اس لیے بنے تھے کہ جو ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے خطے میں مہنگائی پاکستان میں سب سے زیادہ اور معیشت کی شرح نمو میں 5ویں سست ترین اس خطے میں، اور قرضوں میں اضافہ ہمارا سب سے زیادہ. اب اسٹاک ایکسچینج نیچے کی طرف جانے والا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، گیا ہے اور جائے گا. تو عام آدمی بھگتا جائے گا، طاقتور لوگ اس سے کما لیں گے. یہ چیزیں ہیں جو عوام کو ہمیں ایجوکیٹ کرنی ہے. اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر عوام کچلے جاتے رہیں گے اور ہماری سلامتی کے لیے بھی خطرات ہوں گے. میں واضح طور پر بتا رہا ہوں. بالکل سر، میں ٹوٹلی آپ کی اس بات سے اگری کرتی ہوں کہ ہمیں عوام کو اب بتانے کی ضرورت ہے. مسئلہ یہ کہ شاید عوام کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اگر شاید پتہ چلے تو شاید چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو کے سامنے آئیں اور وہ بھی اس کے لیے خود کوشش کریں. جیسے آپ نے مینشن کیا کہ جو بے روزگاری ہے خواتین میں 40% ہوگی، اور جیسے آپ نے یہ بھی مینشن کیا کہ شیطانی چکر پورا چل رہا ہے. سر تھوڑا سا حل کی طرف آتے ہیں. ایک تو آپ نے مینشن کر دیا کہ جو پالیسیز ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، ایکسپورٹس جو ہیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، جیسے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، حالانکہ ہم اپنی چیزیں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اپنی چیزیں بنا سکتے ہیں، امپورٹ کر سکتے ہیں، ہم اس پہ بھی نہیں کام کر رہے ابھی. سر تھوڑا سا حل کے حوالے سے بتا دیجئے، پالیسیز کون سی ہونی چاہیے جن پہ کام کریں تو کہہ لیں کہ ہماری امپورٹ بھی جو ہے وہ کم ہو جائے، ایکسپورٹ زیادہ ہو جائے، تو اس طرح سے چیزیں جو ہے بہتر ہو سکیں تھوڑی. دیکھیے میں آپ سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ میرے ملک کی برآمدات آج وہی ہیں جو 2011 میں تھیں. ٹھیک ہے، اصل برآمدات سے روزگار ملتا ہے، لیکن آپ کی جو ریمیٹنسز ہے اس میں 18 ارب ڈالر کا اضافہ ہو گیا. یہ وہ ریمیٹنسز کارکنوں کی ترسیلات آپ کہہ رہے ہیں، کارکن مینس لیبر، لیکن جو آپ پر ترسیلات آ رہی ہیں بڑے بڑے اماؤنٹ کی آ رہی ہیں. کارکن تو بیچارہ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ 50,000 روپے تک سے چھوٹی چھوٹی ترسیلات بھیجتا ہے. یہ وہ ترسیلات ہیں جو طاقتور طبقے منگا رہے ہیں. انکم ٹیکس آرڈیننس 111(4) ہے جس میں کوئی پوچھ نہیں سکتا ایجنسیز وغیرہ، اور یہ پیسہ الٹیمیٹلی واپس جا رہا ہے. آپ کو ٹیکسوں میں 100 ارب کا نقصان ہو گیا. تو اب حل جو ہے وہ یہی ہے کہ نمبر 1 میں وہ حل کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی حکومت
وہ اپنے منشور پر جو اس ملک کی مشکلات کو حل کرے گا وہ تینوں بڑی پارٹیوں کے منشور کا بنیادی حصہ ہے. تحریک انصاف کا بنیادی حصہ ہے, مسلم لیگ نون کا ہے اور پیپلز پارٹی کا ہے, اور تینوں اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور نہ کریں گے. لیکن حل میں آپ کو بتا دوں تحریک انصاف نے کیا کہا تھا, اور پچھلا تو چھوڑ دیجیے, حکومت میں تو وہ ہیں وفاق, اور یہ کہا تھا اقتدار میں جب ہم آئیں گے, الیکشن سے پہلے کہا تھا 2018 کے, ہم اقتدار میں آنے کے 100 دن کے اندر ودن 100 days عدل پر اور انصاف پر مبنی ٹیکسوں کی پالیسی بنائیں گے, معیشت کو دستاویزی بنائیں گے, کالے دھن کو سفید ہونے سے روکیں گے, یعنی ہم انکم ٹیکس بڑھائیں گے, GST کم کریں گے اور پیٹرولیم لیوی, بجلی, ان کے نرخ کم کریں گے. لیکن یہ کابینہ ہی تیار نہیں ہے, پرائم منسٹر خود بھی تیار نہیں ہے. تو جب آپ یہ ٹیکسوں کی وصولی نہیں کرتے اور عوام پر انڈائریکٹ ٹیکسز GST لگا دیتے ہیں, پیٹرولیم لیوی بڑھا دیتے ہیں, اس طرح آپ ٹھیک ہے. جب تک ٹیکسوں کی وصولی نہیں کرتے, جب تک اسٹیٹ بینک کو ڈاکٹر صاحب جی پہلا یہ کہ جو ان کا منشور 100 دن کا تھا جانے سے 1 سال پہلے تو کر کے دکھا دیں. ٹھیک ہو گیا. لیکن ارادہ مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہے. لیکن اس کے بغیر اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی, وہ اپنے آپ کو اور قوم کو دھوکہ دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد حسین حسن صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ وقت ہوا ہے چھوٹی سے نیوز بریک کا, نیوز بریک کے بعد واپس آئیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. اور جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ تمام چیزوں کو اب عوام کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے, اس کے علاوہ بھی اگر روپے کی قدر میں مسلسل کمی ہو رہی تو اس کی جو نااہلی ہے وہ اسٹیٹ بینک کی, اور ان کو اقدامات اٹھانے چاہیے. حاضر ہوں گی چھوٹی سے نیوز بریک کے بعد. دیکھتے رہیے پاکستان کے ساتھ.